الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سنیں گے صبر کے متعلق ایک کانٹے پر صبر کا اجر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا یعنی چھپائے رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ رب العزت پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. کتاب صحیح بخاری شریف. بچھو کے کاٹنے پر صبر. سلسلہ یطاریہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صبر سے متعلق بیان شروع فرما دیا. اسی دوران ایک بچھو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ٹانگ پر مسلسل ڈنگ مارتا رہا لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر سکون رہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اس موذی یعنی تکلیف دینے والے کو ہٹایا کیوں نہیں؟ فرمایا، مجھے اللہ رب العزت سے حیا آ رہی تھی کہ میں صبر کا بیان کروں لیکن خود بے صبر ہو جاؤں. کتاب احیاء العلوم. صبر کرنے والوں کے سردار حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے. رزق کے معاملے میں صبر. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مبارک زندگی کی سب سے آخری کتاب منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت سے روکنے میں مخلوق کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ رزق ہے. لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کو تھکا دیا، اس کی فکر میں دل اس قدر پڑ گئی کہ اپنی عمریں ضائع کر دی اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرنے سے بھی باز نہ آئے. رزق کی فکر نے مخلوق کو اللہ پاک اور اس کی عبادت سے دور کر کے دنیا اور مخلوق کی خدمت میں لگا دیا ہے. لہذا دنیا میں انہوں نے غفلت، نقصان اور ذلت اور رسوائی میں زندگی گزاری اور آخرت کی طرف خالی ہاتھ چل پڑے ہیں. اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے رحم نہ فرمایا تو وہاں انہیں حساب اور عذاب کا سامنا ہوگا. غور تو کرو کہ اللہ پاک نے رزق کے متعلق کتنی آیات نازل فرمائی اور رزق دینے پر کتنا زیادہ آپ نے وعدے اور قسم اور ضمانت کا ذکر فرمایا. اس سب کے باوجود لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار نہ کیا اور نہ ہی مطمئن ہوئے بلکہ وہ رزق کی وجہ سے مدہوشی کی کیفیت میں ہیں اور انہیں یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ کہیں صبح یا رات کا کھانا نکل نہ جائے. کتاب میں منہاج العابدین. صبر کا اعلیٰ ترین درجہ. صبر کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کیا جائے. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے قطع طلب کرے اس سے صلہ رحمی سے پیش آؤ، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح علیہ نبینا والصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو۔ کتاب احیاء الحلوم۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔